ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ تھا، آپ اس کے انسیڈنٹ کے کتنے دن بعد گئے تھے؟ میں گیا تھا جناب وہاں پہ 15 دن شاید غالباً 15 دن بعد آپ کو وہاں پہ خول مل گئے؟ آپ نا علی یہ وہی بات ہے نا، پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سے اس جنگل میں سے گولیوں کے خول ملنے میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. شہری علاقہ ہے یا دیہاتی؟ دیہات بھی نہیں ہے، وہ جنگل ہے. وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے بھی یا 1 منٹ کے لیے بھی کارڈن نہیں کیا گیا اس ایریا کو. 2 آپشن ہو سکتے ہیں. کیا میں پاکستان سے خول لے کے جا سکتا ہوں اپنے ساتھ؟ ٹریول کیا میں نے، یہاں سے دوحہ گیا ہوں، دوحہ سے میں نیروبی پہنچا ہوں. کیا ممکن ہے کہ گولیوں کے خول کے ساتھ آپ انٹرنیشنل ٹریول کریں؟ اچھا، پھر کیا یہ ممکن ہے اس گولیوں کے خول کے اوپر GSU اس کا جو نمبر تھا، سوری آپ نے کہا کہ میں رشوت دے کے وہاں سے چیزیں نکلاتا رہا. ہاں تو رشوت دے کہیں خول نہ نکلوا؟ نہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں اتنا بے وقوف ہوں کہ میں نے ڈرامے کے لیے ریٹنگ کے لیے جو نا گولیاں چلے میں نے لے لی، اسے پیسے دے کے رشوت دے کے لے لی. پھر میں نے جو ان کا IPOA ہے، انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی، جو پوری اس کی تحقیق کر رہا تھا، میں نے ان کو جا کے ریسیونگ لی ہے. میں آپ کو ابھی چونکہ میرے علم میں نہیں تھا، میں آپ کو دے دوں گا، آپ لگائیے گا. اس پورے واقعے میں جتنی گولیاں چلی ان لوگوں نے اس کے خول بھی نہیں کلیکٹ کیے ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں کیا ہوتا. میں پھر وہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ مطلب کہ ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. کون سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ ہوئی نہیں رہی. ہوئی ہے. یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ جو ایویڈنس میرے پاس ہے نا پاکستان میں تو کسی کے پاس نہیں ہے. رشوت لے کے ٹھیک کام کر لینا جائز ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں. شریف سے تعلق کیسا تھا؟ اچھا تھا. ان کی ٹویٹس بھی موجود ہیں میرے لیے، ان کی آڈیو. میں نے آخری جو میں ان کا میسیج تھا نا، میں نے ان سے کہا کہ یار ارشد بھائی وہ نا مجھے اپنا ایڈریس دیں، میرا ایک پرفیوم میرے نام سے J.Dot نے لانچ کیا ہے تو میں وہ بھیج رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ نہیں بھائی، پرفیوم اور کتاب یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو وہ میں خود خریدوں گا، خرید کے اس پہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ. ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ تھا، آپ اس کے انسیڈنٹ کے کتنے دن بعد گئے تھے؟ میں گیا تھا جناب وہاں پہ 15 دن شاید غالباً. 15 دن بعد آپ کو وہاں پہ خول مل گئے؟ آپ علی یہ وہی بات ہے نا، پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ان لاجیکل سی باتیں. وہ آئی وش وہ جنگل آپ نے دیکھا ہو جہاں پہ یہ ہوا ہے واقعہ. وہ کچا راستہ تھا اور وہاں پہ وہ چاروں طرف ایک بیابان سا جنگل ہے. وہاں پہ وہ قبیلہ سا رہتا ہے. اینی ہاؤ اس قبیلے کا ایک ٹپیکل نام ہے، ان کی زبان بھی الگ ہے جو باقی ادھر. شہری علاقہ ہے یا دیہاتی؟ دیہات بھی نہیں ہے، وہ جنگل ہے. اچھا، مطلب کہ آس پاس کوئی عوام نہیں ہے بھائی وہاں پہ. تو وہاں سے کئی کلومیٹر دور ان کا جو GSU تھا، جو ان کا جنرل سروس یونٹ، اس کا ٹریننگ سکول ہے. اچھا، تو وہاں پہ آپ سنجیدگی کا اندازہ لائیں نا. آپ نے دیکھ نہیں لیا کتنی سیریسنس ہے بھائی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے بھی یا 1 منٹ کے لیے بھی کارڈن نہیں کیا گیا اس ایریا کو. وہاں سے کوئی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیا گیا. وہ گاڑی چونکہ وہاں سے بھگا کے لے کے آ گئے تھے یہاں پہ، جو ان کا فارم ہاؤس تھا شہباز نام کے کسی بندے کا. تو جو کارروائی اس کے نہیں، وہاں سے اس جنگل میں سے گولیوں کے خول ملنے میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور پھر خول مجھے بتائیں، 2 آپشن ہو سکتے ہیں. کیا میں پاکستان سے خول لے کے جا سکتا ہوں اپنے ساتھ؟ ٹریول کیا میں نے، یہاں سے دوحہ گیا ہوں، دوحہ سے میں نیروبی پہنچا ہوں. کیا ممکن ہے کہ گولیوں کے خول کے ساتھ آپ انٹرنیشنل ٹریول کریں؟ اچھا، پھر کیا یہ ممکن ہے اس گولیوں کے خول کے اوپر GSU اس کا جو نمبر تھا، سوری آپ نے کہا کہ میں رشوت دے کے وہاں سے چیزیں نکلاتا رہا. ہاں، تو رشوت دے کہیں خول نہ نکلوا؟ نہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں نا. ان خولوں کے اوپر جو ہے نا وہ مارک ہوا ہوا ہے باقاعدہ، کینیا آرڈیننس KOFC، کینین آرڈیننس فیکٹریز کارپوریشن، اور اس کا پھر وہ اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں. اچھا، وہ پھر میں نے یعنی اگر میں اتنا بے وقوف ہوں کہ میں نے ڈرامے کے لیے ریٹنگ کے لیے جو نا گولیاں چلے میں نے لے لی، اسے پیسے دے کے رشوت دے کے لے لی. پھر میں نے جو ان کا IPOA ہے، انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی، جو پوری اس کی تحقیق کر رہا تھا، میں نے ان کو جا کے ریسیونگ لی ہے. میں آپ کو ابھی چونکہ میرے علم میں نہیں تھا، میں آپ کو دے دوں گا، آپ لگائیے گا اس ویڈیو کے اندر. وہ ریسیونگ ہم نے ان سے لی کہ بھائی یہ ہم آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، یہ مارکس ہیں ان گولیوں کے اوپر، یہ نمبر لکھے ہوئے. مطلب میں کیسے ایسی بے وقوفی کر سکتا ہوں؟ میں نیروبی میں موجود رہتے ہوئے ان کی پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کو گولیوں کے خول دے رہا ہوں، ان سے ریسیونگ لے رہا ہوں. ورنہ وہ کہیں گے یہ فراڈ کیا ہے انہوں نے، بھائی یہ تو گولیاں فلاں تھیں، یہ تو یہاں تھیں. بھی اتنا سیریس نوعیت کا معاملہ تھا کہ پاکستان ایک بار ہل گیا اور پھر انہوں نے بہرحال پریشر بھی ڈالا کینیا میں. لیکن اس پورے واقعے میں جتنی گولیاں چلی ان لوگوں نے اس کے خول بھی نہیں کلیکٹ کیے ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں کیے ہوئے تھے. پھر وہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ مطلب کہ ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. کون سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ ہوئی نہیں رہی. ہوئی ہے. آپ کو کوئی آثار نظر آئے؟ یہ JITs وغیرہ بن رہی؟ نہیں، وہ یہ تو بات، آپ کو کوئی آثار نظر آئے؟ نہیں. ہاں، تو آپ اندازہ کر لیں سنجیدگی کا اس سے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے گولیوں کے خول اکٹھے کیے ہوں گے وہاں سے ایویڈنس انہوں نے فورینزک کروایا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں تھا. نہیں. کبھی پتہ لگ سکے گا؟ نہیں، کبھی بھی پتہ نہیں لگ سکے گا. بس اندازہ تو سب کو ہے، لیکن آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں اس پہ کچھ فائل کر رہا ہوں انشاءاللہ کچھ کبھی. میں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے ڈالی بھی. پھر وہ ان کی فیملی کی طرف سے چونکہ اس میں تصاویر اور کچھ ایسی چیزیں تھیں، انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے. میں نے اس کو لیکن چھپا دیا اس ویڈیو. اچھا، اگر آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا کھرا کہاں نکل رہا ہے، میں نے کہا نا اندازہ تو اگر آپ نے یا 2 یا 3 بندوں
کی نشاندہی کرنی ہو تو آپ کو پتہ ہے, اپنے ذہن میں پتہ کہ یہ 2-3 لوگ ہیں. جو اشارے ہیں نا, دیکھیں میں پھر وہ بات ہوں, میں تو سریام کے 11 سال میں ویڈیو ایویڈنس, کمپلیٹ اور کلیئر ویڈیو ایویڈنس کے بغیر میں نے کوئی جملہ نہیں کہا ہے آج تک. میں بہت دیانتداری سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو نکال کے لوگ لے آئیں گے نا کہ یار یہ آپ ایسے فیک باتیں کرتے رہیں, جب تک میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا تھا. اس معاملے میں نا اندازے ہیں سب کے, میرے پاس بھی جو چیزیں, یعنی میں یہ دعویٰ اندازہ ہی آپ کو, میں جو یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ جو ایویڈنس میرے پاس ہے نا پاکستان میں تو کسی کے پاس نہیں ہے وہ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ میں نے اگین وہ جو ان کا SHO تھا مقامی, اس کو رشوت دے کے, ان کا پھر وہ ایک ڈائریکٹریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن ہے, اس کا انچارج ہے, اس کو رشوت دے کے تو کچھ چیزیں, کچھ ویڈیوز رشوت لے کے ٹھیک کام کر لینا جائز ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاں, اب وہاں کینیا میں, وہاں جہاں پہ آپ اب یہ سوچیے کہ وہاں پہ حالت یہ تھی کہ جن لوگوں کو آپ انٹرویو کر رہے ہیں نا ایز تجزیہ کار, GST کا سابق چیف ٹرینر تھا, وہ بھی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ جی مجھے پیٹرول کے پیسے دے دیں. اچھا, اتنی غربت بھی ہے اور ظاہر معاملات بھی ایسے ہیں کہ وہاں یہ بہت آسان. ارشد شریف سے تعلق کیسا تھا؟ اچھا تھا, ان کی ٹویٹس بھی موجود ہیں میرے لیے, ان کی آڈیو. میں نے آخری جو میں ان کا میسیج تھا نا, میں نے ان سے کہا کہ یار ارشد بھائی وہ نا مجھے اپنا ایڈریس دیں, میرا ایک پرفیوم میرے نام سے J.Dot نے لانچ کیا ہے تو میں وہ بھیج رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ نہیں بھائی, پرفیوم اور کتاب یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو وہ میں خود خریدوں گا, خرید کے اس پہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ میں بھیجوں گا. کیا محسوس ہوا جب یہ خبر ملی؟ نہیں میں تو اتنا, آج بھی کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ خبر, یعنی میں اس وقت کینیڈا میں تھا, وہاں کا ایک ٹورنٹو کا ایک علاقہ لنڈن. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ ایونٹ بھی کر لیا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ میں نے, ہاں میں نے وہ چھوٹا سا ایونٹ تھا, میں نے بلکہ اس میں دعا کی, میں نے کہا خبریں آ رہی ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز دعا کریں ارشد بھائی کے والے سے. میں